سفر کے مہینے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا اور لوگوں نے اپنی جہالت کی بنیاد پر کیا کیا عقائد گھڑ رکھے ہیں، ان کا مختصر سا تذکرہ آج کی نشست میں کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس سفر کے مہینے کے بارے میں، فرمایا کہ لا عدوى ولا حامۃ ولا نوء ولا سفر، بلکہ اس سے پہلے یہ سنا جائے کہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ اسلامی دوسرا مہینہ ہے، اور ہر مہینے کے ساتھ کوئی نہ کوئی لقب ہے، اکثر مہینوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی لقب ہے۔ مثال کے طور پر ابھی محرم کا مہینہ گزرا تو اس محرم کے ساتھ لقب ہے محرم الحرام، ایسے ہی سفر کے ساتھ بھی لقب ہے سفر المظفر، اور مظفر کا معنی ہے کامیاب، خوبیوں والا، سعادتوں والا، کامیابی والا مہینہ۔ تو اس لیے اس سفر کا مہینہ یہ نحوست والا مہینہ نہیں ہے، یہ تو سفر المظفر ہے، یعنی کامیابی والا، خوشی والا مہینہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نکاح اسی سفر کے مہینے کے اندر ہوا، اور آج ہم نے اپنی جہالت کی بنیاد پر یہ سمجھ لیا کہ شاید سفر کا مہینہ منحوس ہے، شاید سفر کا مہینہ خالی مہینہ ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اور اسی وجہ سے لوگ اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کرنے سے رکتے ہیں، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر شادی کر لی تو یہ کوئی نحوست لازم آ جائے گی، حالانکہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی اور نکاح اس مہینے کے اندر کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ جس بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھ نہیں تھی، تو نعوذ باللہ اللہ معاف کرے آج ہمیں نعوذ باللہ اس بات کی سمجھ ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے کو منحوس نہیں سمجھ رہے، اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا نکاح فرمایا ہے، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ سفر کے مہینے کو منحوس نہ سمجھیں، اس مہینے کے اندر شادی بیاہ کرنے سے نہ رکیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر بہت سی چیزوں کو لوگ منحوس سمجھتے تھے، اور لوگوں کا عقیدہ یہ بنا ہوا تھا کہ شاید یہ نحوست اور نیک بختی شاید یہ ان فضول کاموں اور فضول چیزوں کے اندر چھپی ہوئی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات پر، توحید پر لوگوں کا یقین اور ایمان نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سے لوگوں کو توڑ کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ دلائی کہ دیکھو تم نے جو اپنی مرضی سے نیک بختی اور بدبختی کے جو ترازو قائم کر رکھے ہیں وہ تمہارے ترازو غلط ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے وہم کو توڑنے کے لیے، لوگوں کے توہمات کو ختم کرنے کے لیے، غلط عقائد کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا عدوى ولا حامۃ ولا نوء ولا سفر، فرمایا کہ اب اس میں 4 چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ لا عدوى، فرمایا کہ کوئی بھی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی دوسرے کو نہیں لگ سکتی، یعنی اگر کوئی بیماری کسی دوسرے کو لگتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ لگے گی۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ فلاں سے بیماری مجھے لگ جائے گی، ہاں اگر لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگے گی۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں یہ بات بھی ایک اور حدیث شریف کے اندر ارشاد فرمائی، فرمایا کہ اگر تم یہ یقین کر لو
اگر تم یہ اپنا عقیدہ بنا لو کہ مجھے اس دوسرے شخص سے بیماری لگ جائے گی، فرمایا کہ مجھے پھر یہ بتاؤ کہ جو پہلے شخص کو بیماری لگی ہے اس کو کہاں سے لگی ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، حدیث شریف کے اندر ہے کہ فرمایا کہ تم اگر یہ عقیدہ بنا لو کہ دوسری شخص سے مجھے بیماری لگ جائے گی تو پہلے شخص کو جو لگی ہے وہ کہاں سے لگی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوا، کہ کوئی بھی بیماری آگے منتقل ہونے والی نہیں، یعنی مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر منتقل ہونے والی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو پھر بیماری آگے منتقل ہوگی، کسی دوسرے کو بھی لگے گی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں ہوگا تو بیماری کے اندر از خود صلاحیت نہیں ہے کہ وہ دوسرے کے اندر منتقل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ایسا سمندر بنا رکھا ہے کہ جس سمندر کے اندر دو رنگ کے پانی اکٹھے مل کر چلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہیں کہ ایسا سمندر بنا رکھا ہے کہ ایک پانی کا ذائقہ الگ ہے، دوسرے پانی کا ذائقہ الگ ہے، ایک پانی کی رنگت الگ ہے، دوسرے پانی کی رنگت الگ ہے۔ ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں آئے، ہمارے ذہن میں آئے کہ جو وہ سمندر تو ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو ہم بھینس کو تو اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ ایک ہی بھینس ہے، مختصر سا اس کا جسم ہے، اس سے دودھ بھی نکل رہا ہے، اس سے پیشاب بھی نکل رہا ہے، اور اس کے پیشاب اور دودھ نکلنے کے راستے قریب قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کو نجس قرار دے دیا اور ایک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا رکھ دی، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دودھ تو اللہ تعالیٰ کا نور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اس میں تو بڑی طاقت ہے، اس کے تو بڑے فائدے ہیں۔ اور یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، یہ جہنم کے قبر کے عذاب کا ذریعہ ہے۔ اور دودھ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر تمہیں کوئی دودھ پیش کرتا ہے تم اس کا انکار نہ کرو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس بات پر قادر ہیں کہ قریب قریب رکھ کر دودھ اور پیشاب کو الگ کر دیں، اس بات پر قادر ہیں کہ ایک سمندر کے اندر دو طرح کے پانی اکٹھے چلا دیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ایک مرض ایک شخص کو لگی ہوئی ہے وہ مرض دوسرے شخص کو نہ لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں۔ تو مسلمانوں کو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اگر مرض متعدی ہوتی ہے، کسی دوسرے کو لگتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں لگ سکتی۔ یہ میں اپنی بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا عدوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ ولا حامتا۔ اب اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ پرندوں کے ذریعے سے فال نکالتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک پرندے کو اڑایا اور وہ پرندہ اگر دائیں طرف اڑ کے چلا گیا تو سمجھتے تھے کہ آج یہ ہمارا سفر اچھا رہے گا اور ہمارا یہ کاروبار بہتر رہے گا، اس کام کے اندر خیر ہوگی۔ اگر وہ پرندہ بائیں طرف چلا گیا تو لوگ یہ سمجھ لیتے تھے کہ یہ سفر منحوس ہے، یہ کاروبار منحوس ہے، یہ رشتہ منحوس ہے، یہ سارے کام منحوس ہیں۔ اور اگر وہ پرندہ کسی کے گھر کی چھت پر جا کر بیٹھ جاتا تو لوگ یہ سمجھ لیتے کہ بس یہ گھر تو اب اجڑ گیا، اب اس گھر کے اندر کوئی بسنے والے لوگ سلامت نہیں رہیں گے۔ یہ سارے زمانہ جاہلیت کے عقائد تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عقائد کو آ کر توڑا۔ فرمایا کہ ولا حامتا، فرمایا کہ یہ پرندوں سے فال نکالنا یہ غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت اسلام میں نہیں ہے۔ اور پھر تیسری بات ارشاد فرمایا کہ ولا نوآ۔ اس کا مطلب یہ کہ لوگ الو کو منحوس سمجھتے تھے۔ اب الو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، ایک پرندہ ہے، لوگ اس کو منحوس سمجھتے تھے کہ اس کے گھر کے اوپر آج آ کر الو بیٹھ گیا، اس کے درختوں میں الو رہتے ہیں، اس کی زمین میں الو رہتے ہیں، یہ نحوست کی علامت ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف کے اندر وضاحت فرما دی، فرمایا کہ ولا نوآ، الو کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی نحوست نہیں رکھی۔ یہ وہی زمانہ جاہلیت کی یہ
زمانہ جاہلیت کے توہمات ہیں، وہم پرستی ہے، غلط عقائد ہیں جو کہ آج بھی اس دور کے اندر موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحابہ کرام کو کہ ایسی تربیت فرمائی کہ صحابہ کرام کی تربیت کے اندر، ان کی زندگی کے اندر سے یہ چیزیں نکل گئی تھیں۔ اور پھر چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ولا سفرا، فرمایا کہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ بھی منحوس نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کل جو سفر کا مہینہ آج شام سے جو شروع ہو رہا ہے، تو زمانہ جاہلیت کے اندر تو اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتلا دیا کہ اس میں نحوست نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، سارے مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، سارے دن اللہ تعالیٰ کے ہیں، سارے سال اللہ تعالیٰ کے ہیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نحوست نہیں رکھی۔ اور یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم زمانے کو برا نہ کہو اس لیے کہ زمانہ میں ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، فرمائے کہ زمانے کو تم برا نہ کہو اس لیے کہ زمانہ میں ہوں۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کا مطلب یہ کہ زمانے کے اندر، دنیا کے اندر اور مختلف اوقات کے اندر جو بھی حالات پیش آتے ہیں ان حالات کی تبدیلیاں میں خود کرتا ہوں، لہذا تم زمانے کو برا نہ کہنا کہ یہ مہینہ منحوس ہے، یہ دن منحوس ہے، یہ سال منحوس ہے۔ اگر ہم سفر کو منحوس کہہ دیں گے، اگر ہم محرم کو منحوس کہہ دیں گے، اگر ہم سفر کو خالی مہینہ نعوذ باللہ کہہ دیں گے، تو گویا کہ ہم قرآن و حدیث سے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہم ہٹ کر بات کر رہے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ سفر کا معنی کیا ہے؟ اگر اس کا عربی کے اندر ترجمہ دیکھا جائے تو اس کا ترجمہ خالی۔ اب کیا خالی؟ اب اس کو سفر کو خالی اس لیے کہا جاتا تھا کہ عرب کے لوگ محرم کے مہینے کے اندر جنگ نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ جس طرح پہلے محرم کے شروع میں نے ذکر کیا کہ 4 مہینے ایسے تھے اور اب بھی ہیں کہ جو اشہر حرم تھے، جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی جن کا احترام کیا جاتا تھا۔ ایک محرم تھا اور رجب تھا، ذوالقعدہ تھا، ذی الحجہ تھا۔ ان 4 مہینوں کے اندر عرب کے لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، آپس کے اندر جو لڑائیاں تھیں وہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ محرم کے مہینے کے اندر عرب کے لوگ جنگ نہیں کرتے تھے، گھروں میں رہتے تھے۔ تو جو ہی محرم کا مہینہ شروع ہوتا تو لوگ جنگوں کے لیے نکل جاتے، ان کے گھر خالی ہو جاتے، جنگوں کے لیے نکل جاتے۔ تو شاید اس وجہ سے اس کا ترجمہ یہ ہے سفر کے مہینے کا خالی۔ بس باقی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ نحوست اس کے اندر ہے، یہ خیر و برکت سے خالی مہینہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں گے تو یہ عقیدہ تو ہمارا قرآن و سنت کے خلاف ہوگا، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور تعلیمات کے خلاف ہوگا۔ اور پھر زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ سفر، انہوں نے ایک سانپ کا نام سفر رکھا ہوا ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ایک سانپ کا نام سفر ہے، اور وہ کہتے تھے وہ سانپ بھی وہ سانپ ہے کہ جب آدمی کو بھوک لگتی ہے، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آدمی کے پیٹ میں ایک سانپ ہوتا ہے، ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کو سانپ کہتے تھے کہ جب آدمی کو بھوک لگتی ہے تو بھوک کی وجہ سے جو چیز پیٹ کے اندر ہلچل مچا دیتی ہے وہ لوگ اس کو سفر کہتے تھے، اور انہوں نے اس کو سفر کہہ کے اس بات کی طرف اپنا عقیدہ پختہ کر لیا کہ گویا کہ جب پیٹ کے اندر بھوک کی وجہ سے ہلچل مچتی ہے تو اس کو سفر کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ یہ ہمارے معاملات کے اندر، رشتہ داری کے اندر، کاروبار کے اندر، جس کام کے اندر بھی جو ہلچل ہوگی وہ بھی سفر ہی ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے یہ سارا الزام ڈال دیا سفر کے مہینے کے اوپر، گویا کہ یہ بس سفر کا مہینہ منحوس ہے۔ حالانکہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اسلامی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جو ہمیں نحوست نظر آتی ہے وہ نحوست ہے کہاں؟ وہ نحوست تو ہمارے اپنے اعمال کے اندر نحوست ہے۔
اللہ तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, फरमाया कि जो तुम्हें मुसीबत पहुँचती है, फरमाया कि वो तुम्हारे अपने हाथों का भेजा हुआ है, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, वो तुम्हारी अपनी बदआमालियाँ हैं। यानी जो नहूसत तुम्हें नज़र आती है, जो मुसीबत परेशानियां तुम्हें नज़र आती हैं, वो तुम्हारी अपनी बदआमालियां हैं। अपने आमाल को ठीक करो। फरमाया कि नहूसत सफ़र में नहीं है, किसी महीने किसी हफ्ते में नहूसत नहीं है। अगर नहूसत तुम्हें तलाश करना है तो तुम्हें अपने आमाल के अंदर नहूसत तलाश करनी होगी। तुम्हारे आमाल में नहूसत है। अब इंसान गीबत करता है, इसमें नहूसत है। आदमी पेशाब के छींटों से नहीं बचता, इसमें नहूसत है। ये अज़ाब कब्र का भी ज़रिया है। आदमी बेनमाजी है, घर के लोग नमाज नहीं पढ़ते, यहाँ तक आता है कि एक बेनमाजी की नहूसत 40 घरों तक जाती है। एक बेनमाजी की नहूसत 40 घरों तक जाती है। तो जब घर के अंदर ही बीवी बेनमाजी है, बहन भाई बेनमाजी हैं, आदमी ख़ुद बेनमाजी है, वालिदैन नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे, जब घर के अफराद ही नमाज की पाबंदी नहीं कर रहे, फिर हमें नहूसत सफ़र के महीने में नहीं तलाश करनी चाहिए। सफ़र में नहूसत नहीं है, फिर नहूसत हमारे अपने ही अंदर है, हमारी अपनी बदआमालियों के अंदर नहूसत है। तो इसलिए हमें ख़ुद को दुरुस्त करना होगा। और हम रिश्वत इस्तेमाल करें, और हम सूद इस्तेमाल करें, और हम झूठ बोलें, धोखाधड़ी करें, अमानत के अंदर ख़यानत करें, इस्लामी तालीमात से हट कर ज़िंदगी गुजारें, और जो ज़िम्मेदार हज़रात हैं वो उशर का जो माल है वो भी ख़ुद इस्तेमाल करते रहें, और जो मालदार हज़रात हैं वो ज़कात का माल भी ख़ुद इस्तेमाल करते रहें। और ज़कात को और उशर को माल का गंद कहा गया है। जब आदमी ख़ुद गंद खाना शुरू कर देगा, जब आदमी ख़ुद ज़कात का माल भी ख़ुद खाएगा, उशर का माल भी ख़ुद खाएगा, जब ख़ुद गंद खाना शुरू कर देगा तो फिर नहूसत नहीं आएगी तो और क्या आएगा। ये मैल कुचैल है। ज़कात का माल और उशर जो है ये मैल कुचैल है। जब हम ज़कात नहीं देंगे, मालदार उशर नहीं देंगे, तो फिर हमारे आमाल के अंदर, हमारे रिश्तेदारियों के अंदर, हमारे कारोबार के अंदर, दिन रात के अंदर हमें फिर सुकून हासिल नहीं होगा, फिर नहूसत ही नहूसत होगी। तो नहूसत तो हमारे घर में थी, लेकिन हमने क्या गलती की कि हमने इस्लामी तालीमात से हटकर अल्लाह ताला का जो बनाया हुआ महीना सफ़र था, और जो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र था, उसको हमने मनहूस कह दिया कि ये जी सफ़र का महीना मनहूस है। और उसमें हमने शादी ब्याह करने रोक दिए। जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ निकाह सफ़र के महीने में किया है। आज अगर कोई अक्लमंद ये कहता है कि जी सफ़र आ गया हम निकाह नहीं करेंगे, तो गोया कि वो दीनदारी को, नहूसत को, नेक बख्ती को और बदबख्ती को वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा जानता है। मुसलमान को इस बात पर अफसोस करना चाहिए। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या हमारे लिए मशाल राह है कि जब हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़त लिखा, फरमाया कि यहाँ जो दरियाए नील है, फरमाया कि ये दरियाए नील चलता नहीं है। इन लोगों का अकीदा ये बन गया है कि हम खूबसूरत कमारी लड़की को मेकअप करके, उसको तैयार करके, उसको बना संवार के इस दरिया के अंदर फेंकेंगे, फिर ये दरिया चलता है। फरमाया कि लोगों का ये अकीदा बन गया है। तो हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए? हमें इसके बारे में कोई हुक्म, कोई नसीहत, कोई हुक्मनामा जारी फरमाइए। तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़त लिखा, और ख़त के ऊपर लिखा कि ए दरियाए नील, अगर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से चलना है तो तू चल, इसलिए कि हमारी ज़रूरतें पूरे करने वाली ज़ात तू नहीं है, हमारी ज़रूरतें पूरी करने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। अगर अल्लाह ताला के हुक्म से तू नहीं चलता तो हमें तेरी कोई ज़रूरत नहीं है, तेरे बग़ैर भी अल्लाह ताला हमारी ज़रूरतें पूरे करने पर क़ादिर हैं। तो ये ऐसा ख़त था जो दरियाए नील के अंदर डाला गया, तो दरियाए नील का पानी उसी वक्त 16 हाथ ऊंचा आ गया और दरिया ज़ोर शोर से चलने लग गया, और आज तक वो दरिया बह रहा है। ये क्या था? ये हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन
ان اہل علاقہ کے کفریہ عقائد پر ضرب لگائی ہے، ان کے غلط عقیدے پر ضرب لگائی، ان کے غلط عقیدے کو ہتھوڑے کے ساتھ توڑ دیا کہ دیکھو تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک لڑکی کنواری دریائے نیل میں پھینکیں گے پھر یہ دریا چلے گا، یہ دریا لڑکیوں کے پھینکنے کی وجہ سے نہیں چلا کرتے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتا ہے۔ تو اس سے ہمیں بھی یہ نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ بدفعلی، بدشگونی اور توہم پرستی اور وہم کے پیچھے چل پڑنا، اپنے عقائد غلط بنا لینا، یہ چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے ایمان کو کمزور کر دیں گی، ہمارے ایمان کو کمزور کر دیں گی۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا عقیدہ پختہ رکھے۔ جو 5 چیزیں جن کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ جو اسلام کی بنیاد ہے، جو اسلام ہے وہ 5 قسموں پر ہے، اس میں سے ایک قسم عقائد بھی ہے، عقائد ہے، عبادات ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے۔ تو یہ جو 5 چیزیں ہیں، ان 5 چیزوں کے اندر عقائد ہے، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات اور پھر اخلاقیات، یہ 5 چیزیں۔ ان 5 چیزوں کے اندر عقائد بھی اسلام کی بنیاد ہے۔ جب آدمی کا عقیدہ یہ ہوگا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں مجھے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو گویا کہ اس کا اسلام کمزور ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ تو اس لیے جہاں ہم نے اپنے معاملات، اپنی معاشرت، اخلاقیات، عبادات کو درست کرنا ہے، وہاں پر یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو بھی درست کریں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب